بڑی تیزی کے ساتھ لپیٹ میں آ رہی ہیں کافروں کی، مشرکوں کی۔ اس پر ٹینشن ہوتا تھا، تعجب ہوتا تھا کہ آخر یہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ چیز کیسے ہو جا رہی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب بنیۃ العالمین شریف میں جب میں نے پڑھا تب بات سمجھ میں آئی کہ لوگ گمراہ کرنے والے شیطان سے محفوظ رہنے کی کوئی تدبیر نہیں کرتے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ شیطان کے حملے سے بچنے کا کوئی ان کے پاس منصوبہ ہی نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حکم الہی ہے، جب قرآن پڑھو تو پھٹکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو تو تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رجیم کا معنی ہے راندہ ہوا، پھٹکارا ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، شیطان کا ان پر قابو نہیں چلتا، شیطان کو ان پر بس نہیں چلتا کہ وہ ان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے۔ شیطان کا قابو تو صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، پس وہ ان کو ان کے دین سے بہکا دیتا ہے، اور شیطان کا ان پر تسلط ہو جاتا ہے۔ کن لوگوں پر؟ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اعوذ کے معنی ہے میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ لیتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ ہم کفریہ بات سنتے ہیں تو معاذ اللہ کہتے ہیں، مطلب یہ کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے بندے، شیطان مجھ سے دور اور تو مجھ سے قریب ہے، لہٰذا ہر حال میں حسن ادب کو ملحوظ رکھ، یہاں تک کہ تجھ پر شیطان کا داؤں نہ چل سکے اور وہ کسی بہانے تجھ پر قابو نہ پا سکے۔ حسن ادب کیا ہے؟ حسن ادب یہ ہے احکام خداوندی کا بجا لانا، اللہ کے احکام جو ہیں ان کا بجا لانا، ممنوعات سے بچنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے لینا، اپنی جان و مال، اولاد اور تمام مخلوق میں حتی المقدور خداوند تعالیٰ کی رضا ملحوظ رکھنا، بال بچے، میاں بیوی کے تعلقات، دوست احباب، رشتہ دار، جہاں بھی کوئی نسبت اس کی ہے تو وہاں پر وہ یہ لحاظ رکھے کہ میرا ان سے حسن سلوک صلہ رحمی کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، نہ کہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے، نہ کہ اپنے مطلب کے لیے۔ اگر بندہ ان چیزوں پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہو اور ان پر ہمیشہ گامزن رہے تو اس کو نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ شیاطین کے فتنوں اور وسوسوں، نفس کے خطروں اور دغدغوں، قبر کے فشار و عذاب، قیامت کی شدت اور ہول، دوزخ کے عذاب اور اس کے قرب سے نجات ایسے بندے کو حاصل ہو جائے گی۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں جنت الماوا کے اندر پیغمبروں، صدیقوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا، جو نہایت عمدہ رفیق اور ساتھی ہیں۔ ایسا بندہ ہر حال میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہ یاب ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی روشنی میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں، جب بندے پر اللہ کی بندگی اور عبودیت کا نشان ہو تو رذیل کمتر شیطان کو اس پر غلبے کا موقع نہیں ملے گا، نہ جلوت میں، نہ خلوت میں، نہ تنہائی میں، نہ مجمع عام میں، نہ خیالات پر، نہ اس کے دل پر، نہ خواہشات پر، نہ اعصاب پر شیطان کا اثر قائم ہو سکے گا، بلکہ بندہ اس وقت
اس قسم کی آواز سنے گا کہ اسی طرح ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا جنہوں نے خواہشات کو چھوڑا اور حق کی پیروی اور ہدایت پائی۔ بندے کو بے جا خواہشات ہلا کر دینے والی خواہشات کو چھوڑ دینا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والی تدبیر ہر وقت کرنی ہے۔ ایسے شخص کے حق میں فرشتے باہم جھگڑتے ہیں اور عالم ملکوت میں اس کو عزت کے نام کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مستوی عرش ہونے کی صورت میں اپنے کلام قدیم کے ساتھ جو شیطان کی ملاوٹ اور باطل کی آمیزش سے قاری کی قرأت کے وقت محفوظ کر دیا گیا، اس بندے پر فخر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ارشاد الہی ہے، ایسا اس لیے ہے کہ ہم اس بندے سے برائی اور بے حیائی کو رفع فرما دیں، بلا شبہ وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ بندہ ظاہر و باطن میں خدا سے ڈرا اور شیطان مردود سے بھاگا اور اس کی پکار سے بچا۔ چنانچہ یہ ڈر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ چکا ہے۔ ارشاد الہی ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی رکھو۔ شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، کیا تم نہیں سمجھتے؟ غرض شیطان کی پیروی ہر بدبختی کی مصیبت اور اصل ہے، جڑ ہے، اور شیطان کی مخالفت میں خوش نصیبی، آرام، راحت، ہدایت اور لازوال جنت کے ملنے کی بشارت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے فائدے کیا ہیں؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ پڑھنے سے 5 فائدے بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ اب روٹین میں آدمی ان چیزوں کو رکھتا نہیں ہے، لیکن اس کو روٹین میں رکھنا ہوگا اور گھر والوں کو بولنا ہوگا۔ پہلا فائدہ، دین و ہدایت پر استقامت۔ دوسرا، شیطان مردود کے شر اور فساد سے بچاؤ۔ تیسرا، اللہ کی پناہ کے مضبوط قلعے اور قرب کے مقام پر داخلہ۔ چوتھا، پیغمبروں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ امن کے مقام تک رسائی۔ پانچواں، مالک زمین و آسمان کی امداد کا حصول۔ اعوذ باللہ پڑھ لیا تو مالک دو جہاں کی امداد بھی اسے نصیب ہوگی۔ آج امداد کا بندہ سخت محتاج ہے، لیکن ان روحانی تدبیروں کے اوپر وہ عمل نہیں کرتا ہے۔ بعض کتب سابقہ میں آیا ہے کہ جب شیطان لعین و مردود نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے آؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و عظمت کی قسم، ان کو میں اپنی عزت و عظمت کی قسم ان کو میں حکم دوں گا کہ وہ تیرے اغوا سے، تیری کڈنیپنگ سے بچنے کے لیے میری پناہ میں آنے کی درخواست کریں۔ اعوذ باللہ پڑھ لیں کہ جب وہ مجھ سے یہ درخواست کریں گے تو میں اپنی ہدایت کے ذریعے دائیں جانب سے اور اپنی عنایت کے ذریعے بائیں طرف سے، اپنی نگہداشت کے ذریعے ان کی پشت سے اور اپنی اعانت کے ذریعے ان کے سامنے سے ان کی حفاظت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اے ملعون، تیرا بہکانا میرے بندوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ دن بھر اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب اعوذ باللہ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے صبح، اللہ تعالیٰ دن بھر آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کر کے گناہوں کے دروازوں کو مقفل کر دو۔ تم اللہ کی پناہ مانگو گے تو گناہوں کے دروازوں پر تالا پڑ جائے گا، اور بسم اللہ پڑھ کے اللہ کی طاعت و بندگی کے دروازوں کو کھول لو۔ اس کے بعد جب بسم اللہ پڑھو گے تو فرما برداری کے دروازے کھل جائیں گے تمہارے اوپر۔ روایت ہے
کہ مومن کو گمراہ کرنے کے لیے ابلیس لعین روزانہ 360 لشکر بھیجتا ہے۔ الامان والحفیظ، جب مومن اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی طرف نظر فرماتا ہے۔ 360 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی طرف نظر فرماتا ہے، اور ہر مرتبہ نظر فرمانے سے شیطان کا ایک لشکر تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی صورت نجات کی اور حفاظت کی ہمیں بتائی گئی، لیکن ہمارا عمل نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ اس کے اوپر۔ شیطان کن چیزوں سے ڈرتا ہے؟ وہ چیز جس سے شیطان ڈرتا اور بھاگتا ہے وہ یا تو استعاذہ، اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے، یا عارفوں کے دلوں کی نور معرفت کی شعاع ہے۔ اللہ والوں کے دل کی معرفت کے نور کی شعاع ہے جس سے شیطان ڈرتا ہے۔ اللہ ان عارفین کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں اگر تم عارفوں میں سے نہیں ہو تو تم پر متقیوں کا استعاذہ لازم ہے۔ دیکھو حضور غوث پاک کتنا آسان فرما رہے ہیں، تم عارفوں میں سے نہیں ہو، عارف باللہ نہیں ہو تو تم تقوی والوں میں سے ہو جاؤ اور تعوذ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لو، یہاں تک کہ تم عارفوں کے درجے تک پہنچ جاؤ۔ اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے، وہ جس بندے کو چاہے عارف کے درجے تک پہنچا دے۔ جب تم عارفوں میں سے ہو جاؤ گے تو تمہارے دل کی نورانی شعاع شیطان کی شوکت کو توڑ ڈالے گی اور اس کے شر کو نیست و نابود کر دے گی، اور اس کے اثرات فنا ہو جائیں گے، اور تمہاری ذات کے اندر اس کا جو لشکر کار فرمائی کے لیے موجود ہے اس کے پاؤں کھڑ جائیں گے۔ اور پھر بسا اوقات ایسا ہوگا کہ تم اپنے بھائیوں اور اپنے پیرووں کے لیے نگہبان بن جاؤ گے۔ اگر ایسا ہو گیا تو تم تو محفوظ ہوئے، لیکن تم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے بھی نگہبان بن جاؤ گے، محافظ بن جاؤ گے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عمر، اے عمر، شیطان تمہارے سائے سے بھاگتا ہے۔ حضرت عمر جس طرف گزر جاتے تھے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا تھا، اور فرمایا کہ جس وادی سے عمر گزرتے ہیں شیطان اس وادی کو چھوڑ کر دوسری وادی میں بھاگ جاتا ہے۔ ایک ضعیف روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ عمر کو دیکھ کر شیطان بدحواس ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہے، اپنے بندوں پہ مہربان ہے، اگر اس کا بندہ تعوذ پڑھے، بسم اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ شیطان جب کسی بندے میں اپنی عداوت اور مخالفت کی تصدیق کر لیتا ہے کہ یہ بندہ تو میرے سے دشمنی چھوڑنے کو راضی ہی نہیں ہے، یہ بندہ تو میری مخالفت ہی پر کمر کسے ہوئے ہے، تو جب اس بندے کی سچائی شیطان پر ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ اس سے مایوس ہو کر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن پوشیدہ طور پر چھپتا چھپتا اس بندے کے پاس بھی آتا رہتا ہے۔ یہ غافل نہ ہو، لہذا بندے کو چاہیے کہ صدق پر، سچائی پر سختی کے ساتھ قائم رہے اور شیطان کے وار سے ہمیشہ ہوشیار رہے، اس لیے کہ اس کا سوراخ باریک ہے اور اس کی دشمنی پرانی اور حقیقی ہے۔ وہ گوشت پوست میں خون کی طرح دوڑتے رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ بڑھاپے میں دعا کرتے رہتے تھے، اے اللہ مجھے زنا سے محفوظ رکھنا۔ لوگوں نے تعجب کیا، آپ کی تو بڑھاپے کی عمر ہے اور آپ اس عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ زنا سے محفوظ رہیں۔ آپ فرماتے ہیں جانتے نہیں کہ شیطان تو زندہ ہے، شیطان جو زندہ ہے اس لیے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر! وہ صحابی رسول اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں اور ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہی نہیں ہیں۔ شیطان سے بچنے کی تدابیر، جن کلمات کے ساتھ شیطان سے جنگ کرنے اور اس کو دور کرنے پر استقامت حاصل ہوتی ہے، وہ کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔
اللہ رب العزت فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ ہر عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ بندہ جب کلمہ توحید پڑھتا ہے اور کلمہ توحید کے تقاضے یعنی واجبات کے ادا کرنے اور ممنوعات کے ترک کرنے کا لباس پہن لیتا ہے اور شیطان یہ لباس اس کو پہنے دیکھتا ہے تو اس سے دور بھاگ جاتا ہے اور اس کے پاس آنے کی جرأت نہیں کرتا۔ مسلمان لڑکی گمراہ کیسے ہو رہی ہے، مسلمان لڑکی مرتد کیسے ہو رہی ہے، یہ جو نصیحتیں میرے آقا غوث پاک اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایتیں نقل کرتے ہوئے اپنے زمانے میں یہ کتاب 1000 سال پہلے لکھ کر ہمارے بچوں کے ایمان کی ہدایت کی فکر کرتے ہوئے ہم پر احسان فرما گئے۔ ہماری قوم یہ کتاب پڑھتی ہے، ہماری قوم کی بیٹیاں یہ کتاب پڑھتی ہیں، اس کتاب کی نصیحتیں سنتی ہیں۔ جب وہ یہ نصیحت سنتی نہیں ہے، پڑھتی نہیں ہے تو وہ سیف کیسے رہیں گی؟ دیکھ رہے ہیں آپ، صبح اعوذ باللہ پڑھ لو، سارا دن اللہ کی حفاظت میں ہو۔ تو یہ جو بچی گھر سے نکل کے کالج گئی تھی، اس نے اعوذ باللہ پڑھی تھی، بسم اللہ پڑھی تھی، فجر میں وضو کی تھی، فجر کی نماز پڑھی تھی، اس کے بعد دینداروں کا ماحول ہے کہ کم سے کم 5 سپارہ پڑھ لو، آدھا سپارہ پڑھ لو، کچھ تلاوت کر لو۔ تو اس طرح کا اس کا معمول تھا۔ دروازے سے قدم نکالتے وقت پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے یہ پڑھ لیے، آپ شیطان کے حملے سے محفوظ ہو گئے۔ تو جس باپ نے ماڈرن ایجوکیشن کے لیے اپنی بیٹی کا کالج میں داخلہ دلایا، اس نے اپنی بیٹی کو یہ پڑھنا سکھایا کہ بیٹی جب گھر سے باہر قدم نکلنا تو یہ پڑھ کے نکلنا۔ 3-4 دن پہلے پھر ایک کیس ہوا ہے برہان پور کے اندر، اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ کیا ضرورت ہے کالج بھیجنے کی بیٹیوں کو؟ کالج کی پڑھائی سے ان کا کیا فائدہ ہوگا جب ان کے دین اور ایمان پر شیطان نے حملہ کرنے کی ٹھان لی ہے؟ تو ایسی صورت میں اگر وہ گھر کی چہار دیواری میں سیدہ خاتون جنت کی کنیز بن کے پارسائی سے زندگی گزاریں گی، آدھی سوکھی روٹی کھائیں گی، دال روٹی کھائیں گی، جہنم سے تو محفوظ رہیں گی، جنت میں داخلے کے لائق تو رہیں گی۔ کیا ضرورت ہے ان کو بھیجنے کی؟ لیکن مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، حادثے پہ حادثے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک گروپ کے اندر جو خبر آئی ہے 8 لاکھ لڑکیوں کے بارے میں بتایا گیا۔ ایک اور گروپ کے اندر ذمہ دار گروپ کے اندر آیا ہے کہ ایک واٹس ایپ گروپ میں 21 لاکھ لڑکیاں جڑی ہوئی ہیں اور اس گروپ کا ایڈمن مشرک ہے، اس گروپ کا ایڈمن مشرک ہے، اور 21 لاکھ لڑکیوں کا گروپ ہے اور 90% مسلم لڑکیاں ہیں۔ دماغ خراب ہو رہا ہے، خون کے آنسو روتا ہے دل کہ آخر یہ کیسے ہو جا رہا ہے؟ کبھی ادھر حادثہ، کبھی ادھر حادثہ، کبھی ادھر حادثہ۔ تو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ موبائل کی وجہ سے، اینڈرائڈ موبائل کی وجہ سے، نیٹ کی وجہ سے، انسٹاگرام فیس بک یوز کرنے کی وجہ سے گھر بیٹھے ہماری بیٹی کو شیطان حملہ کر کے اپنے پنجے میں لے کر کے اس کی عزت بھی نیلام کر رہا ہے، اس کے مذہب کو بھی تباہ و برباد کر رہا ہے۔ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی بیٹی کو موبائل دلائے، وہ موبائل کے اندر کیا کر رہی ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، یہ حضور غوث پاک کے ارشاد جب میں نے پڑھا اس کتاب کے اندر تو میرے دل میں آیا کہ یہ ارشادات سنا کر کے لوگوں تک کے یہ ارشادات پہنچائے جائیں۔ تو میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب انسان کلمہ لا الہ الا اللہ خلوص کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو پھر شیطان اس کے پاس آنے کی جرأت نہیں کرتا۔ جس طرح جنگ میں سپاہی سپر کے ذریعے، سپر پہن کر کے وہ لوہے کی آتی ہے نا، سپر ہے، ڈھال ہے، نیزہ ہے، اور زرہ آتی تھی جس کی وجہ سے تلوار کا اثر نہیں ہوگا، تو اب کوئی مجاہد میدان کارزار میں وہ زرہ پہنے ہوئے ہے اور کوئی نہتہ ہے تو حملہ کرنے والا نہتے پہ تلوار چلائے گا کہ وہ سیدھے اس کو کاٹ دے گی، اور جسے زرہ پہنا ہوا ہے اس پر حملہ کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دے گا کہ میری تلوار کا وار اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ تو جو خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح بندہ شیطان کے فتنے سے لا الہ الا اللہ کی برکت سے
ایک زرہ پہنی ہوئی حالت میں رہے گا اور ہمیشہ بچتا رہے گا۔ بسم اللہ شریف کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک کہہ رہا تھا کہ شیطان ہلاک ہو، آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو، کیونکہ اس طرح شیطان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، میں نے تو اس پر غلبہ پا لیا۔ شیطان ایسا کہتا ہے، تم اس کے بجائے یہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم یہ کہو گے تو شیطان چھوٹا بنتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیونٹی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب آدمی اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں شیطان کے لیے ہلاکت کی بد دعا کروں، تو یہ قیمتی دعا ہے۔ میرے کریم آقا نے احسان فرمایا تم بسم اللہ پڑھا کرو۔ شیطان سے مقابلہ کرنے کی ایک اہم صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کے فضل کے علاوہ دنیا والوں سے کسی قسم کی لالچ مت رکھو، نہ دنیا والوں کی مدد کی، نہ ان کے مال کی، نہ ان کی تعریف کی، نہ ان کے بڑے جتھے کی، بڑے گروہ کی، نہ ان کے تحفے اور ہدایہ کی، کیونکہ دنیا اور دنیا والے سب شیطان کی فوج اور اس کا جتھا ہی ہیں۔ دنیا میں آدمی اپنے مال کے ساتھ اور بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا بندے پر لازم ہے کہ ہر ایک سے امید توڑ دے، امیدوں کا سلسلہ کاٹ دے، اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کر کے ہر ایک سے بے نیاز ہو جائے، اپنے تمام معاملات اور تمام حالات میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرے، حرام اور حرام کے شبہ سے بھی گریز کرے، مخلوق کا احسان نہ لے، مباح اور حلال چیزوں کے استعمال میں بھی کمی کر دے، خواہش نفس اور حرص لالچ کے ساتھ کھانا نہ کھایا کرے، اور اس لکڑ ہارے کی طرح کمائی نہ کرے جو بغیر دیکھے بھالے اور تمیز کے رات کے اندھیرے میں لکڑیاں جمع کیا کرتا تھا۔ تر و خشک کا کچھ تمیز نہ تھا، جو شخص اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کھانا کہاں سے آتا ہے، حلال کے ذریعے آتا ہے یا حرام کے ذریعے آتا ہے، تو اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں کہ وہ جہنم کے کس دروازے سے اس جہنم میں داخل کرے۔ دیکھو آج لوگ حرام کھا لیتے ہیں، حرام سے بچنے کی فکر نہیں کرتے ہیں، اس کا انجام کیا ہے کہ اللہ بھی ان کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جہنم کے کس دروازے سے جہنم میں داخل ہو جائیں۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ ان تمام باتوں کا خیال رکھے اور اس طرح کار بند ہو کہ شیطان اس سے نا امید ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے وہ محفوظ ہو جائے۔ اگر بندے ان باتوں پر عمل کر لیں گے تو اگر بندے نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا تو شیطان ان کے دل پر سوار ہو جائے گا۔ کیسے لڑکی چنگل میں آ رہی ہے، ان باتوں پر اس کا عمل نہیں ہے، اس لیے شیطان اس کے سینے پر سوار ہو جا رہا ہے۔ ارشاد الہی ہے، جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تمہاری بیٹی ذکر الہی سے غافل ہوئی، تم ذکر الہی سے غافل ہوئے، اس لیے شیطان اس کے اوپر مسلط ہوا۔ پس شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے جو ذکر الہی چھوڑ دیتا ہے، کبھی نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی ایسی باطل نفسانی خواہشوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو حرام یا مباح ہوتی ہیں۔ آج لڑکیاں کس لیے جا رہی ہیں؟ حرام کی خواہش کی وجہ سے جا رہی ہیں، اور کبھی وہ بندے کو فرائض کی بجا آوری اور نیک اعمال، سنن و واجبات، عبادت اور طاعت کے بجا لانے میں رخنہ ڈالتا ہے، جس کے نتیجے میں بندے کو دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھانا پڑتا ہے اور اس کا حشر شیطان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بسا اوقات آخری عمر میں ایمان چھن جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھو، اور کانفیڈنس میں ہے، ہم تو ماں پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے، مسلمان مریں گے، اللہ نے جو حدیں باندھ دی یہاں رک جاؤ، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، کچھ نہیں سنتے، گھاٹ سے نکل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، جہاں جہاں روک لگی ہے وہاں سے دور رہتے ہیں کہ کھائی میں گریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، اور اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی
ناجائز و گناہ جن کے بارے میں بتا دیا ان سے نہیں ڈرتے. ارے گھاٹ کی پابندی اگر راستے کی نہیں کی تو جان کھائی میں گراؤ گے, اور اگر اللہ کے حرام کیے ہوئے سے نہیں بچو گے تو اپنی جان کو جہنم میں ڈھکیل دو گے, اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر دو گے. تو دیکھو حضور غوث پاک فرما رہے ہیں آخری عمر میں, آخری وقت میں شیطان ایمان چھین لیتا ہے, جس کے باعث وہ قیامت کے دن جہنم کے اندر فرعون, حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا. مسلمانوں بے فکر مت رہو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں, دعا میرے آقا فرما رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے ایمان کے چھن جانے سے اور ظاہر و باطن میں شیطان کی پیروی کرنے سے پناہ مانگتے ہیں. غوث پاک پناہ مانگ رہے ہیں. ہو گیا وقت. سرکار غوث پاک پناہ مانگ رہے ہیں, اور ہم قادری مرید ایسے اور کانفیڈنس کے اندر ہیں, ہم کبھی پناہ ہی نہیں مانگتے. ہم تو قادری ہیں, حضور غوث پاک کے مرید ہیں, ہم تو جہنم سے بچیں گے اور جنت میں جائیں گے ہی. ہاں امید یہی رکھنا ہے, لیکن میرے آقا غوث پاک ماں پیٹ سے ولی پیدا ہو کر کے اللہ نے جن چیزوں سے روکا ان سے خود رکے, اپنے زمانے کی عوام کو روکا, اور آج نہ علماء الا ماشاء اللہ عوام کو روک رہے ہیں, نہ علماء خود رک رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ تباہی اور یہ سیلاب مسلم لڑکیوں کے کافر مرتد ہونے کا اتنی تیزی سے بڑھتے جا رہا ہے کہ اس کی روک تھام کیسے کی جائے. جو درد والے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں. اس کی ایک ہی صورت ہے, اپنی بچیوں کی اگر آخرت کا بھلا چاہتے ہو ان کو کالج مت بھیجو, اینڈرائڈ موبائل ان کے ہاتھ میں مت دو, انسٹاگرام, فیس بک وغیرہ, مجھے تو اور تفصیلات معلوم نہیں ہیں. نیٹ میں جتنے زہر ہیں ان تمام زہروں سے اسے بچا کے رکھو. فحش چیزیں وہ نہ دیکھے نہ سنے. ارے آپ کو میں نے بارہا بتایا کہ مسلمان عورت کو کافرہ عورت سے پردے کا حکم ہے. عورت کو عورت سے پردے کا حکم ہے کہ اس کے کفر کا بد اثر, کافرہ عورت کے کفر کا بد اثر مسلمان عورت پہ نہ آ جائے. اور آج ہماری بیٹی جو ہے کالج میں جا کر کے کافر لڑکیوں ساتھ دوستی کر رہی ہے, جبکہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ دوستی کرو تو اپنے دوست کے دین کو دیکھ لو کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. رشتہ کرنا ہے تو کیا ہم اس سے شادی کریں گے؟ ارے شادی کر رہے ہیں تم آزاد نہیں ہو. میرے کریم آقا نے فرمایا رشتہ کرو تو پہلے دین دیکھو, اگر وہ دیندار ہے تو تمہیں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنے میں مدد کرے گا, اور تمہارا ہاتھ پکڑ کے جب اللہ کی رحمت سے حکم ہوگا تو تمہیں جنت میں لے کے جائے گا. آج وہ لڑکی جو اس کو نکاح کے ذریعے ملتا آج وہ حرام کے ذریعے حاصل کر رہی ہے. اس لیے میں نے بیانات کے اندر یہ کہنا بھی شروع کیا, آج جس بچی کا نکاح ہوتا ہے اس بچی پر رشک آتا ہے. اس کے ماں باپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اس کی بیٹی کو نکاح کی نعمت بخشی. اسی طرح کورونا کے اندر جب بغیر غسل کے پلاسٹک میں لپیٹ کے دفن کر دیا گیا, بمبئی میں ایک نوجوان کو جلا دیا گیا, منسپلٹی نے کہا نہیں دفنا سکتے آپ, تب احساس ہوا یا اللہ یہ غسل پہن دینا, یہ کفن پہننا اور یہ جنازے کی نماز کا ملنا تیری کتنی بڑی نعمت تھی. لیکن کوئی رو کے دعا نہیں کرتا تھا. ارے مریں گے تو غسل تو دیا ہی جائے گا, کفن تو پہنائیں گے ہی, نہیں استطاعت ہوگی تو چندہ کر کے لوگ کفن دیں گے. لیکن دیکھو کورونا کے اندر اللہ کی نعمتوں کو بلانے کی وجہ سے نہ جانے کتنے ایسے پیسے والے لوگ بھی پلاسٹک میں لپیٹ کر کے بغیر جنازے کی نماز کے قبر میں اتار دیے گئے, کسی کو جلا دیا گیا. تو اگر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ناقدری سے آئی ہوئی نعمت چھن جاتی ہے. تو میرے عزیز مسلم بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے حتی الامکان کوشش کرو. آپ اپنے طور پہ سوچو کہ آپ اپنی بھانجی کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو, اپنے محلے کے مسلمان کی بچی کو, آپ کی بچی ہے, آپ اس کو کیسے روک سکتے ہو؟ ہمارے وہ محلے کے جو ذمہ دار بڑے لوگ ہیں, جو اس کے فرینڈ سرکل کے جو بوائے فرینڈس ہیں, وہ بھی اس کو اپنی بہن سمجھ کر کے اس کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. سارے لوگ جب اس مسلم بیٹی کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں گے, اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کا ایمان سلامت رہے گا. مولا تبارک و تعالی ہم کو, آپ کو, سب کو مذہب حقہ اہل سنت و جماعت پر ثبات و استقامت کے ساتھ زندہ رکھے. اسی مذہب حقہ پر خیر و عافیت کے ساتھ اللہ کریم ہمارا, آپ کا, ہماری قیامت تک کی نسلوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے. کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی توبہ کر لیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنتیں پڑھ لیجئے, سب درست کر دیں.